طریقے سے ہم صنعتی پیداوار کو اور زراعت کی پیداوار کو انوائرمنٹ فرینڈلی پریکٹسز کے اندر منتقل کریں۔ لہٰذا آج تمام کارپوریشنز اس بات پر کمر بستہ ہیں کہ وہ دنیا میں جو ماحول دوست پالیسیاں ہیں ان کو اپنائیں اور ان کے بزنس آپریشنز کے نتیجے میں ہماری انوائرمنٹ کو نقصان نہ پہنچے، اور کس طریقے سے جو ویسٹ ہے اس کو بھی ری سائیکل کر کے پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو ناہمواری پیدا ہو چکی ہے اسے ختم کرنے کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا ایجنڈا پوری دنیا نے منظور کیا 2015 میں، جس کا مقصد یہ ہے کہ 2030 تک ہم دنیا سے جہالت اور غربت کو ختم کریں، دنیا سے بیماری کو ختم کریں، ہم اپنے زمین پہ اور آبی وسائل کو پریزرو کریں تاکہ بحفاظت ان کو ہم اگلی نسلوں کی طرف منتقل کر سکیں، ہم لوگوں کو روزگار کا اور جان کا اور مال کا تحفظ دیں، اور یہ سب سوشل پروگریس کرنے کے لیے، یہ سب ڈیولپمنٹل گولز حاصل کرنے کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں پارٹنرشپس کے تصور کو فروغ دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ لہٰذا ہم کس طریقے سے تعلیم کے شعبے میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز حاصل کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے جہالت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، کیا ہماری کمپنیاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ امپلائیز جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کمپنیز نے ان امپلائیز کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے تعلیم کی ایسی سہولتیں دی ہیں کہ جو SDGs کا تقاضا ہے اس کے مطابق ایک بہتر معیاری تعلیم نہ صرف ہر امپلائی کے لیے حاصل ہو، وہ خود کو امپروو کر سکے، بلکہ اس کے فیملی اور اس کے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یا بہتر تعلیم تک رسائی رکھیں تاکہ وہ امپلائی مطمئن ہو کے یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر سکے۔ دنیا میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر اس پہ ٹنوں کے لحاظ سے ریسرچ ہے کہ جو امپلائیز مطمئن ہوتے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم امپلائیز کو صرف ان کے لیے ان سے محنت کرائیں اور ان کی ویلفیئر کو نہ سوچیں، اور جب ایک امپلائی دفتر میں آ کے یا فیکٹری میں آ کے کام کرے اور اس کے دماغ میں اس کے بچوں کی تعلیم، اس کے گھر والوں کی علاج کی فکریں دماغ میں گھوم رہی ہوں تو کبھی وہ یکسوئی سے کام نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اس امپلائیز کے پروڈکٹیوٹی، اگر ان کے ویلفیئر کے لیے کوئی کمپنی کام کرتی ہے اس کو مدد دیتی ہے، بلکہ اگر وہ اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ اور اپنے کمیونٹیز کے ساتھ بھی انگیجڈ ہے تو وہ لوگ بھی اس کی پشت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، وگرنہ بہت سی مثالیں ہیں کہ جہاں پر کمپنیوں نے محدود سوچ کے ساتھ منافع خوری کی اور وہاں پر اس کے خلاف کمیونٹیز کھڑی ہو گئیں۔ ایران کے اندر جو برٹش ایک پیٹرولیم کی ریفائنری تھی، جس سے اس وقت کے وزیر اعظم مصدق کا تختہ الٹا گیا اور ایک سازش کی گئی، وہ اس حد تک پروفٹ میکسیمائزیشن کرتی تھی کہ وہ حکومت کو اور اپنے امپلائیز کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اسی وقت تقریباً سعودی عرب میں ارامکو قائم ہوئی، اور ارامکو اور اس برٹش پیٹرولیم کے درمیان یہ فرق تھا کہ ارامکو نے حکومت کو حصے دار بنا کے اپنے منافعوں میں شریک کیا، جبکہ یہ برٹش پیٹرولیم سارے کا سارا منافع خود لے کر جانا چاہتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر اس کو نیشنلائزیشن کا سامنا کرنا پڑا، جب اس نے منافع کمانے کے لیے جو سوشل رسپانسبلٹی ہے اس سے مکمل
آنکھیں بند کیں۔ اسی طرح لاتعداد تاریخ میں مثالیں ہیں کہ جہاں پر ایسی کمپنیز جنہوں نے اپنے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اپنی کمیونٹیز کے ساتھ انگیج نہیں کیا اور ایک بہت تنگ نظری کے ساتھ کام کیا ہے، بالآخر انہیں یا وہاں کمیونٹیز سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا یا وہاں پر حکومت سے ایسے اقدامات کا سامنا کرنا پڑا جس سے ان کے بزنسز بھی متاثر ہوئے۔ تو لہٰذا وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال ماحولیات اور صحت سے متعلق فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کے لیے صنعت اور تجارت ہے کہ کس طریقے سے